یہ کہانی ایک ایسی رات کی ہے جو صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، بلکہ طاقت، غرور، خوف اور تقدیر کے درمیان ایک ہولناک ٹکراؤ تھی۔ 1979 میں ایران میں ایک عظیم عوامی انقلاب برپا ہوا جس نے نہ صرف ایک بادشاہت کا خاتمہ کیا بلکہ پورے خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی ہنگامہ خیز دور میں تہران میں غیر ملکی سفارت خانے یعنی امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا گیا اور وہاں موجود درجنوں اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ کئی مہینوں تک یہ لوگ قید رہے، مذاکرات ناکام ہوتے گئے اور دنیا کی ایک بڑی طاقت شدید دباؤ، بے بسی اور عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرتی رہی۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ بات چیت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب طاقت استعمال کی جائے گی۔ اسی فیصلے کے تحت ایک خفیہ اور انتہائی پیچیدہ منصوبہ تیار کیا گیا جس کا نام آپریشن ڈیزرٹ رکھا گیا۔ یہ کوئی سادہ حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں فضائی جہاز، ہیلی کاپٹرز، خفیہ دستے اور کئی مراحل شامل تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ بڑے طیارے رات کی تاریکی میں ایران کے ایک سنسان صحرا میں اتریں گے، جبکہ سمندر میں موجود جہازوں سے اڑنے والے ہیلی کاپٹر اسی مقام پر پہنچیں گے۔ وہاں سب اکٹھے ہوں گے، ایندھن بھرا جائے گا اور پھر اگلے مرحلے میں دارالحکومت کے قریب جا کر یرغمالیوں کو آزاد کرایا جائے گا۔ ہر لمحہ، ہر قدم، ہر حرکت پہلے سے طے تھی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی پوری کارروائی کو تباہ کر سکتی تھی۔ 24 اپریل 1980 کی رات سب کچھ شروع ہوا۔ طیارے خاموشی کے ساتھ ایران کی سرزمین میں داخل ہوئے اور مقررہ صحرا میں اتر گئے۔ زمین پر سب کچھ قابو میں تھا، مگر آسمان میں خطرہ جنم لے چکا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر آگے بڑھے، اچانک انہیں ایک خوفناک ریت کے طوفان نے گھیر لیا۔ یہ طوفان کوئی معمولی چیز نہیں تھا، یہ گرد اور ریت کی ایک دیوار تھی جو دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، مشینوں کو متاثر کرتی ہے اور انسان کے حوصلے کو توڑ دیتی ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر فنی خرابی کا شکار ہو کر واپس چلا گیا، دوسرا راستہ بھٹک گیا اور تیسرے کو شدید نقصان پہنچا۔ جب باقی ہیلی کاپٹر صحرا میں پہنچے تو 8 میں سے صرف 5 باقی رہ گئے تھے، جبکہ منصوبے کے لیے کم از کم 6 ضروری تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ کرنا تھا، آگے بڑھا جائے یا سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ کمانڈروں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور آخرکار وہ فیصلہ کیا گیا جس نے اس پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ کارروائی منسوخ کر دی گئی، لیکن اصل سانحہ ابھی باقی تھا۔ جب تمام دستے واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو اندھیرا، گرد اور دباؤ اپنے عروج پر تھے۔ اسی افراتفری میں ایک ہیلی کاپٹر اپنا توازن کھو بیٹھا اور ایک بڑے طیارے سے ٹکرا گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا، آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ اس حادثے میں 8 فوجی ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ جلتے ہوئے ملبے اور خاموش لاشوں کے درمیان وہ صحرا ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک ناکام کارروائی نہیں تھی، یہ ایک ایسا دھچکا تھا جس نے ایک طاقتور ملک یعنی امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ جدید ہتھیار، مضبوط فوج اور بڑی طاقت بھی کبھی کبھی حالات، غلطیوں اور تقدیر کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ اس ناکامی کی بڑی وجوہات میں خراب موسم، ہیلی کاپٹروں کی خرابی، ناقص منصوبہ بندی اور مختلف فوجی شعبوں کے درمیان کمزور رابطہ شامل تھا۔ بعد میں اس واقعے کے بعد فوجی نظام میں بڑی تبدیلیاں کی گئی تاکہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ ایران کے سنسان صحرا میں جلنے والی وہ آگ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے، ایک سبق بن کر، ایک خاموش چیخ بن کر۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ حکمت، ہم آہنگی اور حالات کی سمجھ سے جیتی جاتی ہے۔ ایک لمحہ، ایک طوفان، ایک غلطی اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سب کچھ درست ہونے کے باوجود انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔